آج ہر طرف یہی معاملہ ہے کہ حالات کی تنگی ہے، حالات بہت پریشان کن ہیں، ہمارے حالات درست کیسے ہوں گے؟ مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، مولانا صاحب ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ہمارے معاملات بگڑ گئے ہیں، ہمارے بچوں کے معاملات بگڑ گئے ہیں، ہماری بچیوں کے معاملات بگڑ گئے ہیں۔ ارے بھائی یہ کیوں بگڑے؟ اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ ہم بچوں کے ہاتھ میں آلات موسیقی تھما دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو گٹار لے کے دو، بچہ جو ہے اس کو گانے والی جو ہے وہ کھلونے لے کے دیے جائیں جس کے اندر گانے چلتے ہوں، جس کے اندر میوزک بجتا ہو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں، قرآن کریم ان کے سامنے تلاوت کی جائے، قراء اکرام کی تلاوتیں ان کو سنائی جائیں۔ اس حوالے سے ہم نے کبھی نہیں سوچا، جبکہ قرآن کریم کی شان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات و گفتگو کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ نہ تو خود اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں، نہ مدارس کی طرف بھیجتے ہیں، نہ مسجد میں بھیجتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو بلا کے اپنے گھر میں قرآن کریم کی اپنے بچوں کے لیے تلاوت کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ ان کو سکھا دیں۔ بھائی تلاوت والے گھر کی برکات اور جس گھر میں تلاوت نہ ہوتی ہو وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ 1000 پیسے کی ریل پیل ہو، 1000 پیسے کی جو ہے وہ ریل پیل کے ساتھ بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی اور بڑی کوٹھیاں ہوں اور دولت کی فراوانی لگی ہو، لیکن حقیقی خوشحالی اس کے گھر میں ہوگی جس کے گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ایک عورت کا گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خوشحالی اور مبارکبادی ہو اس پیٹ کے لیے جس نے آپ کو اٹھایا، اور اس پستان کے لیے جس سے آپ نے دودھ پیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ خوشحالی اور مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ دلوں کی صفائی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت سے ممکن ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان دلوں کی صفائی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ اللہ کے بندو، جب قرآن کریم کی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہوگی اس گھر میں تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر تلاوت کے مختلف درجات ہیں۔ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے، فرشتوں کے ذریعے ان کے گھروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور پڑھنے والے کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج اور نارنگی کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور ذائقہ بھی لذیذ ہے اور عمدہ ہے۔ آج ہر ایک کو اپنی تجارت کی پڑی ہے، ہر ایک جو ہے وہ سوچ رہا ہے بس ہم تجارت کے اندر ترقی کر جائیں، لیکن آسان اور بہترین تجارت اگر ہے تو وہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کا کلام جو ہے، جو اللہ کا کلام یہ کلام ہے، کلام مخلوق نہیں ہے، جس کی زبان سے یہ ادا ہوگا وہ عظیم انسان ہوگا، اور کتنا عظیم ہوگا یہ خود سوچ لیجئے۔ کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب اس کا سامنے بیٹھا ہو اور وہ جو ہے اپنے محب کے لیے، محبوب کے لیے جو ہے وہ اسی کا کلام جو ہے وہ پڑھ رہا ہو۔ اللہ کا کلام جب ہم اللہ کے سامنے ہیں
اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سن رہے ہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہماری بچی ہے، لیکن ہم آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ گھروں میں خیر و برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ احمق ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم کتنے ہی ایسے پیسے والوں کو جانتے ہیں کہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی، جو اپنی پریشانی ان فقیروں اور درویشوں کو آ کے بتاتے ہیں، اور اس کے ہم خود چشمدید گواہ ہیں۔ ہمارے ہی درجہ میں مولانا یار محمد صاحب ہمارے ساتھی ہیں، نہایت ہی سادہ ہیں، نہایت ہی سیدھے ہیں، احباب کچھ جانتے بھی ہیں، وہ بالکل سیدھے سادے۔ ہم نے ان کے پاس کتنی ہی مرتبہ ایسے دوستوں کو آتے ہوئے دیکھا جو اربوں پتی ہیں، اربوں پتی، دنیا کی دولت ان کے پاس وافر ہے، لیکن وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ اب بتائیے کہ حالات ان کے ٹھیک نہیں، اور بظاہر جس کے حالات کمزور نظر آ رہے ہیں اس کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کو سکون اور اطمینان ایسا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عطا فرما دے سکون۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کریم کی برکات ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کی برکت نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے